السلام خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی خاص ہے میرے لیے پرسنلی، بیکاز ایک تو یہ کہ ہمارے سب سے سینئر گیسٹ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ، اور ایک ایسے گیسٹ ہیں جو کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہیز بن این انٹائر ویل آف ایکسپیرینسز، اور اس میں سے ایک پرٹیکولر ایکسپیرینس کے بارے میں آج بات کرنا چاہوں گا. فرحت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے. بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا. سو فرحت صاحب جو ہیں وہ ہی از آلموسٹ 81 ایئرز اولڈ، 81 to 82 ایئرز اولڈ. 83 ہو گیا. 83 ہو گئے. اور یہ جو تھے چیف اکاؤنٹنٹ تھے زمان ٹیکسٹائل ملز میں، جو کہ سیٹ عابد کی ٹیکسٹائل گروپ تھا. ہاں جی. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے. اور آج پرٹیکولر جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ 1971 وار ہے. جی ہاں بالکل. آپ اس وقت ایک سویلین تھے اور آپ اس ٹائم کے اوپر جو ہے پرزنر آف وار بھی گئے. بٹ بیفور ہم اس کے اندر جائیں گے، مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا جو زندگی میں پروفیشنل لائف اپنی اسٹارٹ کی وہ آپ نے زمان ٹیکسٹائل سے کی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے میں کوئٹہ میں تھا. وہاں پر ہمارا بہت بڑا بزنس تھا. اچھا. ڈرائی فروٹ کا بہت ہی بڑا تھا. یعنی اس زمانے میں ہم صبح ڈیلی 5,000 روپے 10,000 8,000 کماتے تھے. اچھا. یہ 1958 جسٹ ایوب خان کے بعد کی بات ہے. اچھا اچھا. ہاں جی، اس زمانے میں بہت بڑا بزنس تھا ہمارا. اچھا. پھر وہ کچھ گھریلو ہوتے ہیں نا، رائٹ. وہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے پھر وہ میں نے چھوڑ دیا. بھائی کو ہی دے دیا سارا کچھ، تم ہی لے لو بھائی. اب وہ بہت ہو چکے، اب ان کو کیا کہنا. صحیح. تو اس کے بعد پھر آپ نے ٹیکسٹائل گروپ جوائن اس کر کے لیا. بعد میں پھر کراچی آ گیا. کراچی کے بعد پھر میں ایسا ہوا کہ بالکل کروڑ پتی سے ککھ پتی ہو گیا جس کو کہتے ہیں. تو پھر میں نے بہت کوشش کی، کوئی جاب نہیں ملی، کیونکہ میں بیسیکلی تو اکاؤنٹنٹ بعد میں بنا ہوں، یہ تو شروع کی باتیں ہیں. پھر میں جب بہت پریشان ہو گیا، گھر کا سب چیز بک گئی، زیور بھی بک گیا. بہت زیادہ زیور تھا اس زمانے میں. میرے پاس 50-60 تولے میں نے اپنی وائف کو ڈالا تھا. اچھا. ہاں جی. تو پھر ہم جب بالکل ہی کنگال ہو گئے تو میرے ایک دوست نے کہا یار باہر جاب مل رہی ہے بنگال میں، مطلب وہ مشرقی پاکستان میں، تو آپ وہاں چلے جائیں. ایکچولی وہ میری بدقسمتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی جاؤں گا. اس زمانے میں ہماری تنخواہ لگی تھی 800 روپے. اچھا. وہاں کی. اچھا. ہاں جی. پھر میں وہاں سے جب بنگال پہنچا ہوں، 1 مہینے کی تنخواہ میں نے لی ہے، وہ میں نے ڈاک خانے میں دی ہے. وہ پہنچ گئی میرے گھر میں کراچی میں. اچھا. دوسرے مہینے کی لی ہے، وہ نہیں پہنچی. وہ بھی ڈاک خانے میں نے دے دی تھی کہ یار بھیجو. اچھا. وہ نہیں پہنچی کیونکہ وہاں پہ مار کٹائی، قتل عام. اچھا. تو اسی وقت شروع ہو گیا. اور یہ سن کون سا تھا؟ یہ آپ ایسے لگا لیں 71 سے 71 کا ہی تھا، آخری تھا. اچھا. 71 کا آخری مطلب مہینے چل رہے تھے. تو ہم بنگال پہنچ گئے. پھر وہاں جب گئے تو وہاں تو دیکھا یار یہ تو بہت خطرناک جگہ ہو گئی ہمارے لیے خاص طور سے. تو میرے سے پہلے بھی 4-5 آدمی تھے جو ہمارے مطلب ساتھ کام کرتے تھے، اور 10-12 آدمی چوکیدار بھی ادھر کے تھے. اچھا. ہم بیسکلی وہ فیکٹری چلانے گئے تھے. صفائی ٹیکسٹائل والوں کی وہ فیکٹری تھی بنگال ٹیکسٹائل میں. اچھا. اس کو چلانے گئے تھے. اور حالات تھے کیسے وہاں پر اس ٹائم؟ حالات جب ہم گئے پہلے میں تو کچھ نہیں تھا، بڑا فرسٹ کلاس. اس کے بعد جو ایسا پلٹا کھایا ہے نا کہ قتل عام. ہم باہر نکلتے تھے بندے مار دیتے تھے. اتنی بڑی وہ مکتی بانی تھے نا. اچھا. ہاں، مکتی بانیوں نے ہمیں ایسا مارنا شروع کیا کہ ہم باہر ہی نہیں نکلتے، یعنی دور نہیں جاتے تھے. مل کی فیکٹری کے بعد سڑک تھی، اس کے بعد ایک بڑا سا وہ جیسے فٹ پاتھ کہہ رہے ہیں، کوئی 25-30 فٹ کی چوڑی تھی وہ. اس کے بعد نہر تھی، وہاں بیٹھا کرتے تھے. ہم نے گھاس پاس لگائی تھی، بینچیں لگائی ہوئی تھیں، وہاں بیٹھا کرتے تھے. اچھا. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جیسور کی طرف سے ایسی دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آئی، جیسے کوئی بہت ہی کوئی قافلہ آ رہا ہے. 10 منٹ کے بعد جناب علی ادھر ہماری فیکٹری کے گیٹ پہ، بلکہ ہمارے ساتھ ہی ہم بھی باہر ہی بیٹھے تھے. میجر صاحب اترے گاڑی سے، بولے جی آپ وہ چودھری صاحب کو بلائیں، وہ ہمارے جی ایم تھے، کہ آپ نے لوگوں نے یہاں سے فٹافٹ کوچ کرنا ہے.
खुलना चला जाना 60 मिनट दूर था खुलना बंदरगाह। तो क्योंकि वो इंडियन आर्मी हमारे पाकिस्तान के शहर जैसुर में दाखिल हो गई, अच्छा तो हम यहाँ पर मोर्चा लगाएंगे। अच्छा हाँ जी। तो उसके बाद जनाब मैं अंदर गया, कैशियर तनख्वाह बांट रहा था, शाम का टाइम था। उसको मैंने बोला तेरा सामान हमने रख दिया है भाई गाड़ी में, चुपचाप पेशाब के बहाने बाहर निकल रहा। इनको कहा मैं आता हूँ कि अच्छा बात ये है 10। उसने कहा ठीक है। वो भी चुपचाप आके बैठ गया। वहाँ से हम चले खुलना पहुँचे अपने, वहाँ हमारा हेड ऑफिस था। जब हम वहाँ पहुँचे हैं, रात ही गुजारी है, सुबह को मेजर साहब वहाँ आ गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला जी वो तो आपकी मिल पर ही आ गए, हम यहाँ मोर्चे लगाएंगे। अच्छा जी। अभी हम लोग ये बातें कर रहे थे तो फिर यहाँ से वही धूल सी उड़ती हुई नजर आई, देखा तो इंडियन आर्मी आ रही है। तो हम लोगों ने उस वक्त फटाफट एक किश्ती, बड़ी सी किश्ती, 1 लाख रुपए दे के, आज तक याद है इतने पैसे दिए थे, 1 लाख रुपए दे के हमने हायर की। और उसमें हम बैठे 16 आदमी बैठे हैं। तो उसमें कुछ मिलिट्री वाले भी कोई 10-15 चढ़ गए कि जी हमें भी ले जाए, हम जिंदगी मौत हो गई है। तो हम वहाँ से चल पड़े, किनारे पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी रह गई, बस वो किश्ती में हम चले 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 चले। जब सुंदरबन के जंगल के पास थोड़ी देर पहले, मतलब काफ़ी फासला, जब वहाँ पहुँचे हैं सुंदरबन के जंगल के पास, तो ऊपर से हमारे ऊपर रेड हो गई, बमबारी हो गई। अच्छा जी हाँ, इंडियन आर्मी ने। तो हमसे आगे भी कोई 3-4 किश्तियाँ बड़ी बड़ी डूबी हुई थी। तो हम लोगों पर रेड हुई तो हम फटाफट सुंदरबन की तरफ जो पानी जा रहा था, नहर थी, उसमें दाखिल हो गए, दरख्तों के नीचे छुप गए, नज़र नहीं आया। वहाँ जब पहुँचे हैं तो उधर हम तकरीबन 1.5 दिन खड़े रहे। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये किनारा हम खड़े हैं, वो सामने वाला किनारा, वहाँ पे शेर आ रहे हैं, हर जानवर आ रहा है, पानी पी रहा है, मतलब नहर थी वो। उसके बाद वहाँ से हम निकले हैं, फिर चले हैं। फिर आगे एक बारिश वाला शहर आता है, वहाँ पर पहुँचे हैं तो बारिश साल के शहर से हम पर फिर फायरिंग हो गई। तो हम लोग वो किश्ती के लेट गए। खैर वहाँ से निकल के ढाका पहुँच गए। ढाका पहुँचे तो ढाका बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैर कुछ भी नहीं। अच्छा जब वहाँ पहुँचे हम ढाका में, तो उसके कोई रोज़ रात को हमारे ऊपर बम्बार्टमेंट होती थी, इतनी होती थी कि ना पूछे। यानी हमारे ये घुटने छाती में लग जाते थे, जब वो बम फटता था तो खुल जाते थे, ऑटोमेटिक वो सिस्टम होता है एक। तो ढाका में रहा तो फिर कोई 8-10 दिन के बाद बस फिर उधर के हालात ख़राब हो गए। इंडियन आर्मी ने इतनी बम्बार्टमेंट की ढाका शहर पे, मैं आपको बता नहीं सकता। एक दिन तो पता नहीं कोई हज़ारों पाउंड का कोई बम मारा उन्होंने, तो इतना बड़ा खड्डा पड़ गया कि आपका ये पूरा घर उसमें चला गया, नीचे से पानी निकल रहा है। अच्छा हाँ जी। उसके बाद बस हम लोग अपने सेठ के बंगले से निकले हैं। वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, उसको हमारे ड्राइवर उस्मान हमारे साथ था, अभी भी है कोटरी में। उसकी बीवी थी, एक छोटी बच्ची थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसको स्टार्ट किया और हम उसको ट्रक में बैठे। जैसे इंडियन आर्मी वहाँ से गुजरी है ना, आप यकीन मानो कि ऐसे कत्ले आम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। लाश ही लाश, खोपड़ी खोपड़ी। अच्छा जी, हम लोग बड़े बचते बचाते बैतुल मुकर्रम पर पहुँचे। बैतुल मुकर्रम मस्जिद है बहुत बड़ी, उसके आगे बहुत बड़ा मैदान। जब वहाँ पहुँचे जब हम वहाँ पहुँचे तो हमसे आगे भी 3-4 ट्रक पहुँचे हुए थे, जो कि सब के सब जला दिए गए थे, बंदे सब मार दिए थे। अच्छा जो हम पहुँचे हैं तो हमें भी, जो हमारे, हम तो ड्राइवर साइड में थे, खड़े थे, तो जो हमारे जहाँ से हम चढ़ते हैं या उतरते हैं वहाँ पे भी कुछ बंदे जो हमारे नहीं थे, कोई और चढ़ गए थे, उनको उतारा, उनको मारा पीटा, बुरा हाल। बस ये
काम चल रहा था. نہیں تو یہ سارے جو بندے مارے جا رہے تھے یہ مغربی پاکستان کے تھے؟ مغربی پاکستان. مغربی پاکستان. اچھا وہ مشرقی پاکستانیوں کو چھوڑ دیتے، بنگالیوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ بنگالیوں کو تو کچھ بھی نہیں، وہی تو مار رہے تھے ہمیں بنگالی. اچھا بنگالی مار رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ بالکل بہت زیادتی کی ہماری لوگوں نے. اچھا چاہے اس میں سویلین ہو چاہے ملٹری ہو، بے انتہا زیادتی کی. تو وہ مطلب وہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ چاروں طرف سے زیادتی چل رہی تھی کہ ہاں جی بالکل ہمارے بندے بھی مارے جا رہے تھے اور ہمارے بندے بھی ان کو مار رہے مار تھے. رہے تھے. نہیں ہمارے بندے نہیں مار رہے تھے، ہمارے بندے تو بے بس تھے. کیا مارتے ہو؟ کچھ اچھا بھی نہیں تھا. وہ تو ایسے تھے جیسے چوہا بلی کا کھیل. خیر نہیں، یہ جو مطلب ہماری جو آرمی تھی ہاں وہ تو ساری سرنڈر ہو گئی تھی نا، اپنے چلیے آ گئی تھی واپس. آرمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ انڈین آرمی آ گئی تھی نا. تو جب انڈین آرمی آئی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جیپ تھی ایک آگے، اس میں سفید جھنڈا تھا اور اس میں ہمارے چند فوجی بیٹھے تھے. پیچھے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک، جن میں صرف بندوق کی نالیاں ہمیں نظر آ رہی تھی مجھے، اور سارے انڈین آرمی. اچھا جب وہ اندر آ گیا تو پھر ہماری آدمی کہاں تھی؟ پہلے بھی نہیں تھی وہ تو غریب. اس کے بعد جناب علی اس جگہ ہم جب وہ ٹرک وغیرہ مار رہے تھے، جلا رہے تھے، تو اسی وقت ہمیں بھی ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مطلب بس ختم ہے. تو اس کے بعد جناب علی انڈین آرمی آ گئی اسی وقت، 2-4 منٹ کے. اس میں جا انہوں نے ہمیں بچایا. اگر وہ نہ آتے تو ہم بھی گئے تھے. اچھا انہوں نے بچا کے ہمیں فوجی ایریے میں لے گئے. وہاں پر ہمارے فوج بھی تھی، سارے ہی تھے مطلب فوجی، کچھ سویلین بھی تھے. ہم لوگ وہاں چلے گئے. جنرل نیازی صاحب بھی اتفاق سے ہمارا جو بیرک ہمیں بھی انہوں نے، تو اس کے سامنے جنرل نیازی صاحب کا بنگلہ تھا. باہر اس کے باہر نلکا نکلا ہوا تھا، وہاں سے ہم پانی بھر کے لاتے تھے اپنی ضرورت کے لیے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. 6 مہینے ہم وہاں رہے اپنے. اچھا ڈھاکہ کے اندر ہی رہے، لیکن وہ بیسیکلی انہوں نے آپ کو ایک پریزن میں بنا شیلٹر شیلٹر کر دیا تھا. ڈھاکہ میں رہے ہم، اور ہمارے وہاں انڈین کے لوگ آ گئے، تاروں کے باہر نظر آتے تھے، وہ سامان لے اپنا بیچ رہے تھے. اب ہم کھانے پینے کو تو کچھ تھا نہیں ہمارے پاس. پھر ہم نے اپنے پاس وہ جو کیشیئر کے پاس پیسے تھے اس میں سے تھوڑے سے لیے، کچھ چیزیں ضرورت کی خریدی، وہ کھانا پینا ہمارا ہو گیا. اس کے بعد جناب ہم وہاں 6 مہینے تقریباً رہے. 6 مہینے کے بعد ہمیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تیار ہو جاؤ، آپ کو انڈیا لے جائیں گے، وہاں سے آپ کو مغربی پاکستان بھیج دیں گے. یہ کہا. اچھا اور آپ لوگ 1-1.5 دن کا کھانے پینے کا سامان رکھ لو، کیونکہ 1 دن کا رستہ ہے، کچھ لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور 1.5 دن 2 دن کا. اور یہ کتنے کوئی لوگ تھے آپ کے خیال میں جو ٹوٹل؟ وہ جو اس گاڑی میں جو تھے نا، اس میں تقریباً 450 بندہ تو ہم تھا سویلین. اچھا کیونکہ سارے ہمارے ساتھ اکٹھے اترے، اور باقی جو 8-10 ڈبے تھے اس میں کچھ ملٹری والے بھی ہوں گے یا کوئی اور لوگ بھی ہوں گے. انہوں نے جب ہمیں دیا تو ہمارا جو ٹرین کا ڈبہ تھا وہ بالکل انجن کے ساتھ تھا. اچھا تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا، ہم نے وہ کچھ پیسے دیکھے نا سکھوں کو جو ہمارے گارڈ تھے ڈبے کے، ہر ڈبے میں 4-4 5-5 بندے ہوتے تھے، ایک انچارج باقی 4 اس کے سبارڈینیٹ. تو میں نے ان کو کہا اپنے چودھری صاحب کو جو ہمارے جی ایم تھے کہ ہمیں کوئی ایسا ڈبہ لے دیں جو سب سے آگے ہو، اکیلا ہو، چھوٹا سا، جس میں ہم 16 ہی آدمی آ جائیں، جو ہم 16 تھے. انہوں نے کوئی پیسے ویسے دے کے، کوئی سونے کی انگوٹھیاں دے کے ان کو سکھوں کو، تو اس نے ہمیں جگہ دے دی. خیر انہوں نے دے دیا، بولا کہ بے غم ہو جاؤ، جو مرضی کرو، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. پیسے ملے. آپ یقین مارے پورا انڈیا میں کسی کیمپ میں ہمیں جگہ نہیں ملتی. جہاں جائیں جگہ نہیں ہے، جو فل ہے. 93,000 فوجی کیسے سماتے ہیں. دہلی سے 2-3 دفعہ گزرے ہیں، لکھنؤ سے گزرے ہیں، کہاں سے نہیں گزرے ہم، نہیں جگہ ملتی. آخر پھر ایک جگہ ہے، شاید آپ بہت مشہور ہے، وہ جھانسی کی رانی کا نام سنا ہوگا، ہے نا. بالکل. تو وہ وہاں گئے ہم. تو اس نے کہا جی ہمارے پاس ہے جگہ، پر یہاں سے 60 میل دور ہے جنگل میں،
اچھا اس نے کہا میجر نے جو ہمارا گاڑی کا انچارج ہے، بولا خدا کے لیے ہماری جان چھوڑاؤ، آج 11واں دن ہے جو ہم اس ٹرین میں پھنسے ہوئے ہیں، اچھا، کہیں وہ جگہ نہیں 1-1.5 دن کا جو سفر تھا وہ 11 دن تک 11 دن میں ہوا۔ اس کے بعد جناب علی ہمیں، اچھا ابھی تھوڑا سا اور ٹچ دوں آپ کو، جب کافی دن ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا ہمارے پاس، مٹی کا تیل، کھانے پینے، یہ جو بھی ہم لائے تھے وہاں سے اپنے ساتھ، کیونکہ جو بھی ہمارا ٹرپ جاتا تھا نا انڈیا تو وہ اپنا سامان ہمیں دے جاتا تھا، اچھا تو اتنا راشن تھا ہمارے پاس کہ 11 دن ہم 16 آدمی ڈٹ کے کھاتے رہے۔ صحیح 10ویں دن کے بعد جناب ابھی ہمارے پاس کوئی 8-10 یا 12 روٹیوں کا آٹا بچ گیا اور کچھ نہیں، ہمارا تیل بھی ختم۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے اس کمانڈر کو بولا جو ہمارا ڈبے میں تھا سکھ، میں بولا جی ہمیں یہ آٹا پکانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، بھوکے ہیں کل سے۔ بولا ہاں کیسے پکاؤ گے؟ میں کہا مجھے انجن میں جانا ہے، بس میں پکا لوں گا۔ پھر میں انجن کے اندر گیا، میرا ایک دوسرا دوست بھی ساتھ گئے، انجن کو جو بیلچا ہوتا ہے نا کولا ڈالنے والا آج تک یاد ہے، اس کو دھویا ہم نے اور روٹی بنا کے اس کے اوپر رکھی اور انجن کے اندر۔ اچھا ہاں ایسی شاندار روٹیاں بن کے وہ کھائے، سب نے کھائے، شکر کیا۔ پھر اس کے بعد جناب علی ہمیں جب وہ دیکھے اس جنگل میں 60 میل دور، تو وہاں پہ گریس کے ڈبوں میں چاول ابلے ہوئے، گریس کے، اور بالکل صاف ہی نہیں کی، صاف نظر آئی۔ لوگ بھوکے 8-8 4-4 دن کے، 5-5 دن کے، ایسے ٹوٹے ہیں کہ ایک طرح دنا بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ہم لیٹ گئے، سو گئے وہاں پہ کھڈوں میں، الٹا سیدھا برا حال۔ رات کو چیخنے کی آوازیں ہیں، کسی کو ٹھواں لڑ رہا ہے، کسی کو بچھو لڑ رہا ہے، کسی کو سانپ لڑ رہا ہے، جو بھی تھی، بس کیونکہ وہ جنگل تھا، جنگل تھا، اس میں کوئی پراپر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھے، کچھ نہ بستر ہمیں دیں گے، ہم کو شادی میں کہہ رہے۔ اس کے بعد جناب علی ہمیں وہاں پہ انہوں نے کوئی 10-12 دن رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کی الاٹمنٹ آ گئی ہے، میرٹھ جائیں گے، یہ میرٹھ۔ وہاں ہم گئے، بہت ہی اچھی قسم کی ہمیں بیرک دی، جو بیرکیں ہوتی ہیں ملٹری کی، اس میں ہم 50 آدمی ایک بیرک میں، 50 دوسرے میں، 50 تیسرے میں، ایک بیرک میں 3 کمرے ہوتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں ملا کے 450 آدمی ہم لوگ اکموڈیٹ کیا انہوں نے ان بیرکوں میں۔ اس کے بعد ہم رہتے رہے، سال گزرا، 2 سال گزرے، 1.5 سال، 3 سال گزرے۔ اچھا 3 سال آپ انڈیا میں رہے ہیں؟ 4 سال وہاں رہے اس میں میرٹھ میں۔ اور وہاں پہ کرتے کیا تھے 4 مطلب؟ کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی اللہ، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ فارغ بیٹھے، اللہ اللہ۔ مل گیا تھا ہمیں ٹیپ رائٹر، مل گیا تھا، ہر چیز مل گئی تھی، دفتر بنا ہوا تھا، ہم نے پورے جتنے بندے ہیں ان کے نام وغیرہ، پتے، یہ وہ، بالکل 1 منٹ میں کوئی چیز مانگتے تھے نا ہم ان کو دے دیتے تھے، یہ ہے۔ اچھا تو وہاں پہ ہم رہتے رہے، کھانا ہم خود پکاتے تھے۔ تو کھانا اناج آتا کہاں سے تھا آپ کے پاس؟ وہاں ہمیں یہی سپلائی دیتے تھے انڈیا والے۔ اچھا اور میں اتفاق سے ایک دفعہ لنگر کمانڈر بنا، تو ہم لوگوں کا بورچی خانے میں جب ہم کھانا پکاتے تھے نا، اللہ معافی اللہ، کسی کو بھی نہیں دینا، جب ہم روٹی ایسے ڈالتے تھے نا توے پہ، آٹا کم نظر آتا تھا، وہ سسری نہیں ہوتی لال والی، پوری اچھا بھری ہوئی۔ شکر الحمدللہ اللہ پاک نے 4 سال میں ہمیں کبھی بیمار نہیں کیا، ہم کھاتے رہے چائے اور وہ روٹی کھاتے رہے۔ اس کے بعد کہیں سے پیسے آ جانے ہمیں، انڈیا گورنمنٹ تو ہمیں آرمی میں 5 روپے دیتی تھی، کوئی شہنشاہ ایران بھیج رہا تھا، کوئی سعودی عرب، کوئی اور باہر کے ملکوں سے پیسے آتے تھے، وہ ہمیں کوئی 10-10 12 روپے ہر ایک کو مل جاتے تھے۔ اچھا اس سے پھر ہم جا کے سامان خریدتے، سیاجی شاپ سے ہمیں لے جاتے تھے۔ تو میں ایسی وہ ڈیمانڈ منتری بھی بنا ایک دفعہ، کیونکہ ہم پڑھے لکھے تھے۔ ڈیمانڈ منتری مطلب پورے بارکوں کے آ جاتے تھے، پورا پرچہ بن کے اس میں ہر چیز لکھی ہوتی تھی، گڑ اتنا لینا ہے، تیل اتنا لینا ہے، صابن اتنا لینا ہے، اور جو بھی چیزیں تھیں وہ پھر میں جاتا تھا لینے کے لیے۔ میرے ساتھ ایک میرا بندہ ہوتا تھا، 6 ملٹری والے ہوتے تھے۔ جب ہم ایک دفعہ گئے وہاں پہ، جوان تھے، اسے وہ ہمیں اندر کر کے
CSD शॉप में बाहर से ताला लगा कर मिलिट्री वाले बाहर धूप में बैठ जाते थे अच्छा हाँ। कि आप ले लें। अंदर गया तो उसने हमें गाली दे दी, हमें तो चढ़ गया उस, हमने उनको इतना मारा ना उधर, इतना मारा कि आप हैरान होंगे कि बहुत मारा उनको। उनकी चीखों की आवाज़ बाहर ना जाए क्योंकि वो दूर बैठे थे। जब उन्होंने देखा मिलिट्री आदमी जी टाइम पूरा हो गया, आए खोला तो वो भाग रहे थे। तो मिलिट्री वाले ने कहा क्या हुआ? मैं कहा जी इन्होंने हमें गाली दी, हमने मारा है। झूठ नहीं बोलते हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उधर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें, बोले कि हमें वापस कैंप देंगे। कैंप पे गेट पे जाके ना उनका जो मेजर था, ना पूछें जो उन्होंने फिर हमें मारा है। बैत होता है ना, वो आम आदमी बर्दाश्त भी नहीं करता, वो टूटती भी नहीं हो। इतना मारा उन्होंने ना पूछ, पर हमें कुछ भी असर, अल्लाह का इतना करम कि मुझे तो कुछ नहीं पता चला कि इन्होंने मारे क्या किया। अल्लाह अकबर का वो जुबान से निकलता था उस वक्त नारा। जब वो हमें मार रहे थे, मैं मारने से नहीं घबराया, मैं ऊपर एक मोर्चा बना हुआ था कोई 20 फुट 30 फुट ऊंचा, वो गन लेकर बैठा, मैं क्या ऐसे शूट कर देता क्योंकि पहले वाक़यात हो चुके थे। इस मार पिटाई के अंदर हमारी MI टीम यानी रोज़ाना 7-8 आदमी मेडिकल में ले जाते थे हमारे कैंप से। वो जब गेट पर पहुँचे उन्होंने देखा हो ये तो हमारे बंदों को मार रहे, वो वापस गए। जाके हमारे कमांडर मुखर साहब को कहा जी ये बात है। उसने कहा उसको दोपहर का टाइम था खाना खाना। उसने कहा कोई नहीं खाएगा, सारे जो भी देखड़े उठा के गेट पर ले आओ। देखा ना एक जहांगीर आदमी था, बहुत अच्छा आदमी। गेट पर आ गया और नारे शुरू कर दिए। एकदम उनका मेजर आ गया कोई 5-7 मिनट के बाद। क्या बात है? उस दिन ये अपनी रेड क्रॉस की टीम ने भी आना था। तो उन्होंने कहा जी हमारे बंदों को इन्होंने मार मार के देखो क्या हाल किया। उन्होंने बोला अच्छा ठहरो। उन्होंने बोला बस करो। और हमें उससे पहले मार पिटाई से पहले हमें वो ले गए, एक छोटा सा सेल होता है बस ये जितना बड़े आपकी टेबल है, और बंदा बैठे तो छत से 1 फुट ऊंची छत है। अंदर गया तो अंदर 3-4 आदमी और बैठे हुए, और वो एक कनस्तर पड़ा हुआ है गलादत से भरा हुआ। तो हम भी उधर बिठा दिया, हमें भी उधर बिठा दिया। तो इधर फिर जब हमारे बंदे गेट पर आए ना, इन्होंने नारे लगाए, तो हमें कोई 10-15-20 मिनट के बाद उस कमरे से निकाल लिया। गेट पर आए, क्या हुआ जी ये बात है जी, ये बात है। अच्छा जी ठीक है। तो उस दिन ये रेड क्रॉस ने भी आना था। तो मैंने बोला हमारे कमांडर ने कहा जी आप फिक्र ना करें, हम एक लफ्ज़ नहीं रेड क्रॉस को बताएंगे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, क्योंकि हमने रहना आपके साथ है, तो फिर सही नहीं रहेगा मामला। तो रेड क्रॉस भी आई। फिर तो जनाब अली हमें छोड़ दिया, कंधों पर उठ गए हम, दे नारे, दे खुशियाँ, दे दूध और हल्दी मिला के पिला रहे हैं, बड़े हीरो बन गए। अच्छा। तो ये हमारी कहानी है यहाँ तक। अच्छा, आगे उसके बाद फिर 4 साल जब मतलब वो निकला, कैसे आप लोग फाइनली? मैं बताता हूँ। फिर जब हम रहते रहे ना वहाँ पर, इस अरसे में वो लोग क्या करते थे, जब भुट्टो साहब यहाँ से कोई सख्त तकरीर करते थे ना, तो सुबह को मैं सोया होता था, मैं बता मत जाना आज कोई भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, भूखे मरोगे। वही होता था। जाते थे तो वो लॉक जिससे राशन मिलता था, जिस दिन अच्छी तकरीर कर देता था भुट्टो साहब, तो उस दिन मैंने बोला आज तुम्हें सूजी भी मिलेगी, हलवा बनाना। वाकई उस दिन मिलती थी हर चीज़। ये हमारी मतलब वो ज़िंदगी गुजारते रहे हम। फिर फाइनली शिमला एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट हो गया। वो भी भुट्टो साहब ने एक पत्ता फेंका ऐसा करके, इंडिया वो इंडिया चाह रही थी कि इनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर लो। अच्छा। भुट्टो ने कहा ठीक है जी, जहाँ मेरे मशरक़ी पाकिस्तान गया उधर ये 93,000 आदमी भी कुर्बान पाकिस्तान थे। वो डर गई। अच्छा। क्योंकि कुछ नहीं कर सकती, जनेवा में आ गए थे ना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है फिर आप ले जाए। फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके भेजते रहे। जब हमारी बारी आई तो फिर हम बैठे गाड़ियों में, आगे वाघा बॉर्डर पर अटारी पर आए। अटारी पर खड़े, फिर तो सुबह का टाइम था जिसको हम कहते हैं ना तड़का, तड़के का टाइम था।
تو میں نے ان کو کہا میجر صاحب کو کہ یار یہ سامنے تو بارڈر نظر آ رہا ہے, بیچ میں یہ کوئی 200 فٹ کی نو میل لینڈ ہے, پیدل چلتے ہیں, آپ بھی چھٹ جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے. اس کے بعد جناب علی میجر صاحب مان گئے, بولے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم چلے گئے پیدل اپنے بارڈر میں, واگا میں داخل ہو گئے. اگلوں نے ہار لیے ہوئے, ٹیبلیں سجی ہوئی ناشتے کی, یہ وہ. ہار کس کو, یہ آپ سیدھا جاتے تھے سجدے میں, ہم ہر کوئی سجدے میں. جب پتہ چلتا تھا کہ اپنا ملک کیا ہے, اپنی جگہ کی کیا قدر, تب پتہ چلتا ہے, نہیں تو نہیں پتہ. اس کے بعد انہوں نے ہمیں 100 روپے دیے. اس زمانے 100 بہت ہوتا تھا, پتہ 10-12 روپے کا ٹکٹ آیا, سیدھا کراچی آ گئے بچوں کے. تو فیملی آپ کی ویسے کراچی میں تھی کراچی جب میں یہ تھی. سارا معاملہ چل رہا تھا, تو وہ ہاں لوگ میری فیملی اور آپ کی مطلب شادی ہو چکی تھی, بچے بھی تھے؟ 3 بچے تھے. اچھا. 3 بچے. بس وہ اللہ پاک سنبھالنے والا ہے. بہت میں پریشان تھا کہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے. میرے ساتھ ایک میرا دوست قید میں تھا, ضیاء صاحب اس کا نام ہے, یہیں رہتے ہیں کراچی میں. اب تو پتہ نہیں, بہت عرصے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں مل رہے. تو ان کی وائف میری وائف کو 100 روپے بھیجتی تھی. اچھا. ہاں, اور اس نے 3-3.5 سال بھیجا. وہ وہاں کراچی میں پڑھاتی تھی, اچھی اسکول. دیکھو دوست بھی کیسے کام آتے, نہیں تو کون دیتا ہے. اور اپنی فیکٹری والے ہمیں 200 روپے پہلے دیتے تھے, پھر پتہ چلا جی کہ 100 کر دیا. وہ 100 نہیں کیا تھا, دیتے 200 تھے. جو لاتا تھا پیسے وہ 100 خود کھا جاتا. اچھا. ہاں جی. نہیں تو فیکٹری والوں نے جب آپ لائک انڈیا میں تھے تو اس کے دوران وہ پھر پیسے دے رہے تھے جو لوگ؟ 200 روپے دے رہے تھے. اچھا. تو وہ 100 روپے پھر ہمیں مل رہا تھا کہ یار 100 دے رہے, چلو 100 وہ بیچتے تو گزارا ہو جاتا بہت اچھی طرح. اچھے لوگ بھی ہیں دنیا. جب آپ انڈیا میں تھے 4 سال, تو وہاں پر ظاہر ہے کہ انڈین جو وارڈن ہوتے ہوں گے یا وہ سارا ہاں چلاتے, وہ بھی تو ان سے کوئی جان پہچان یا ان سے وہ کوئی؟ نہ جی جان پہچان کیا, بات پہ اتنے کمینے آتے تھے کہ وہ اتنی سی چھڑی ہوتی تھی, آگے شام لگی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ میں روم کمانڈر تھا, تو ان کی مرضی, بھلے رات کو 2 بجے آ جائیں, 4 بجے آ جائیں, کب بھی آ جائیں. 5 بجے تو ہم اٹھ جاتے تھے, تو آ کے فارلن کی آواز لگاتے تھے. ہر کوئی آ کے اپنی اپنی جگہ میں باہر بیٹھ جاتا تھا. جو جگہ خالی ہوتی تھی نا, تو اس کا مطلب وہ بندہ سویا ہوا ہے اندر, تو وہ پھر ایسا مارتا تھا. یقین مانے ادھر بھی کئی دفعہ زخم ہو گیا. پھر جا کے اس کو اٹھا کر لانا, منتیں کرنی, پھر وہ گنتے تھے چلے جاتے. اور جب انہوں نے ہمیں سزا دینی ہوتی, دوپہر کو سخر اتنی گرمی ہوتی تھی نا, گرمیوں میں, کہ بٹھا دیتے تھے میدان میں, اور اوپر سے وہ بھجن لگا دیتے تھے. پتہ نہیں کون سا ساؤنڈ تھا, اتنی آواز ہوتی تھی کہ بندہ بے ہوش ہو جائے. ہم نے بھی پھر اس کا ایک کیا ٹوٹکا کہ قمیضیں اتار کے سر پر رکھ لیتے تھے, بنانے پہنے رہتے تھے, اور نیچے وہ 12 ٹائم بنا کے کھیلتے تھے. دھیان بٹ جاتا تھا. یہ تھی بات. اچھا. تو آپ پاکستان جب پھر فائنلی واپس آئے, اس کے بعد پھر آپ نے, کیونکہ ٹیکسٹائل کی وہ والی جاب تو چھوڑ دی؟ نہیں, میں بتاتا ہوں نا. اب وہ دیکھیں, جب دن خراب آتے ہیں نا تو ہر طرح سے آتے ہیں. جب اچھے آتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک کا ایک قسم کا کرشمہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ایک سختی کے بعد نرمی آ رہی ہے. وہ جو ہماری فیکٹری کے 16 بندے تھے, ان میں جی ایم بھی تھا, سیٹھ کا بھتیجا بھی تھا مدنی صاحب. تو وہ تو خیر مدنی تو چلا گیا اپنے چنوٹ. جی ایم صاحب تھے, وہ لگ گئے کوٹری میں. یہاں سے ہماری وہ سروس شروع ہے. انہوں نے فوراً کہا, طارق صاحب ہمارے ایک بندہ میرے ساتھ کام کرتا تھا, کہ فرض صاحب کو ٹیلی گرام کو جلدی آ جاؤ, تمہاری جاب لگا دی میں نے. اچھا. سو جو 4 سال آپ وہاں پہ رہے ہیں, آپ کی فیملی کو پتا تھا کہ آپ کدھر ہیں, اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کی فیملی کدھر ہے, یا کیا صورت حال؟ یہ نہیں, بالکل پتہ نہیں تھا. 1.5 سال کے بعد جب ریڈ کراس نے ہمیں لے لیا اپنے چارج میں, پھر ہم لیٹر ہمیں ملے کہ آپ لکھیں اپنی فیملی کو. اور اس وقت تک فیملی کو نہیں پتا کہ آپ کچھ نہیں زندہ پتا جی, ہیں, کہاں ہیں, کیا ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. تو پھر وہ ہم نے جب خط لکھے, جب پہنچا, تو ادھر سے فیملی نے میرے بچوں کی فوٹو بھیجی.
میں وہ بندہ تھا جو کبھی نہیں رویا تھا پورے اس. جب فوٹو آئی اتنا رویا اتنا رویا. میرے جو کولیگ تھے انہوں نے کہا رونے دو اس کو, یہ وہ بندہ ہے جو کبھی نہیں رویا, بلکہ راتوں کو اٹھ کے لوگوں کو تسلیاں دیتا ہے, کیونکہ جیسی لائٹ آف ہو تو رونا رونا, بڑے بڑے جوان رو رہے رات کو. کہتے جی یہ وہ بندہ ہے جو ان کو جا کے تسلیاں دیتا ہے, اس کو رونے دو. اس کے بعد جو فوٹو سب نے دیکھی, سب روئے. ہاں جی. پھر اس کے بعد جب وہ ہم یہاں آ گئے کوٹے کراچی میں آ گئے, تو اس کے بعد وہی جو ہماری ٹیم تھی, چودھری صاحب, اسلم صاحب, انہوں نے کہا اپنے بندے اس کو طارق صاحب کو, وہ بھی ساتھ تھا, وہ پہلے آ گیا تھا 2-4 دن. تو جس کمپنی کی آپ فیکٹری میں ڈھاکہ میں یا بنگلہ دیش میں کام کر رہے تھے, اسی کمپنی کی؟ نہیں, یہ ایک مختلف تھی. یہ دوسرے, یہ سیٹھ عابد کی تھی. اچھا, تو ان سے آپ کو پہلے جان پہچان تھی یا نہ کن سے؟ یہ جو سیٹھ عابد یا نہیں. جب آپ واپس آئے تو آپ کی ان سے پہلے وہ ہمارے چودھری صاحب جب وہاں پر آ گئے, انہوں نے مجھے بتایا. اچھا میری تنخواہ لگا دی 800 روپے. اچھا تو ہمارا جو لیبر آفیسر تھا وہ 200 روپے لیتا تھا تنخواہ. اچھا, میں نے کہا اس میں کیا کمال ہے؟ بولا اس کا کمال دیکھنا جب یہ آئے گا. تو بس میں نے 800 لگے, کام کرتے رہے, اسٹور میں چلے گئے, اسٹور دے دیا مجھے, آپ اس کو سنبھالے گا, سب سیٹ کر دیا اسٹور بھی اچھی طریقے سے. اس کے بعد جناب علی وہاں اچھا خاصا کام کیا, بہت اچھا. 28 سال تک. پھر میں ادھر آ گیا, اکاؤنٹ میں آ گیا. وہ بھی کیوں آیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ایک الزام لگ گیا جی, وہ اس عرصے میں چودھری صاحب چلے گئے تو اس کی جگہ ایک مرزئی آ گیا. اچھا تو ہماری فیکٹری میں مرزئی. اچھا, انہوں نے بولا یار اس بندے کو نکالنا ہے, یہ ہر جگہ اس کا چرچا ہو رہا ہے. انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے نکال دیتے ہیں. پروڈکشن مینیجر کہتا ہے کوئی اس جیسا بندہ لا دو, میں ابھی نکال دوں گا. کہاں سے لائے؟ خیر انہوں نے ایک الزام لگا دیا میرے اوپر کہ جی آپ نے ایک بل ڈبل پیمنٹ کرا دی ہے اسٹور میں. میں کہا اچھا جی ہم نے مجھے بلایا اور بڑا ناراض مجھ سے. میں کہا سر مجھے ایک بتا دے کہ کون سا بل پیمنٹ ہوا, ذرا میں بھی دیکھوں. جب کہ نہیں تو ڈرنا کس بات کا. جب میں نے اس بل کو دیکھا تو اس میں جب میں اسٹور سے نکالا گیا ہوں نا, اکاؤنٹ میں آیا ہوں, تو اس سے 15 دن پہلے کا. اچھا, میں بولا سر میں 15 دن پہلے ادھر آ گیا تھا, یہ تو 15 دن یا 20 دن پہلے کا بل پیمنٹ کرایا ہے. کہہ رہا ہوں اس کے کان کھڑے ہو گئے, جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے نا. میں کہا جی آپ فکر نہ کریں, یہ پیسے جتنے بھی ہیں 40-45 ہزار میں یہیں آپ کی ٹیبل پر بیٹھا وصول کرا دیتا ہوں. ان کا کیسے ہوگا؟ میں کہ آپ ٹیلی فون دیں مجھے. اس زمانے میں یہی ہوتے تھے. میں نے اس بندے کو فون کیا سپلائر کو, میں بولا یار ہماری ایک کنسائنمنٹ جانی ہے, آپ برائے مہربانی کر کے جتنا بھی مال ہے نا وہ سب کا سب لے کے جلدی آ جاؤ فیکٹری میں. وہ یہ پولیتھین بیگ سپلائی کرتا تھا. وہ بڑا خوش جناب ہے, وہ لے آیا. وہ 50 کی جگہ 70-80 ہزار کا مال لے آیا. میں بولا اب آ بیٹا میرے دانت کے نیچے. کہتا جی کیوں؟ میں بولا تو بتا تھانے جانا ہے کدھر جانا ہے؟ کیوں جی؟ میں کہا یہ کون سا بل تم نے ڈبل پیمنٹ کروایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگے. کہتا کہ میں نے نہیں کیا, آپ کا جو اسٹور انچارج ہے اس نے کہا تھا. پھر اس کے کان کھلے ہمارے جی ایم کے, مرزئی کے. پھر اس نے ادھر ہی کہہ دیا سب کو کہ آج کے بعد فرض صاحب جب تک کسی بھی پیپر پر سائن نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا. پھر اتنی میری اللہ پاک نے گڈی چڑھا دی. اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹنگ میں ہی رہے پوری. پھر اکاؤنٹنٹ میں 28 سال. آپ نے پاکستان کو ایوالو ہوتے دیکھا ہے. 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش چلا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے
پہلے تو میں یہ پوچھوں گا, میں نوجوان آتے ہیں, میں کافی ان سے بات کرتا ہوں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کیسا لگتا ہے. آپ کا ایک بڑا ڈفرینٹ نظریہ ہوگا, ظاہر ہے آپ نے ایولیوشن ہوتے دیکھا ہے. میں نے تو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ملک اپنا وطن کی قدر ہی جب آتی ہے جب آپ کو باہر جوتے پڑتے ہیں. سمجھ گیا آپ میری بات؟ جب ہم آئے پاکستان میں, جب ہمیں ایسا ہوا جیسے ہم سکون میں آ گئے, آزاد اپنا وطن کی قدر ہی جب پیدا ہوتی ہے, باہر نہیں ہوتے. ابھی یہ جو جاتے ہیں نا انگلینڈ ادھر ادھر, یہ وہاں کوئی لاڈ نہیں لگتے, کتے میں لاتے ہیں اور گندے کام کرتے ہیں وہاں پہ, باتھ روم تک صاف کرتے ہیں. یہ مسلمان ہو کر ایسے گندے کام کرتے ہیں. کوئی نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا جنرل لگ گیا یا کوئی اور اچھا کوئی کام مل گیا. نہ بہت کم لوگوں کو, سارے نہیں, 2-4 کو اچھے کام بھی مل جاتے ہوں گے. تو جب یہاں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنا ملک کیا ہے, آزادی کیا ہے. اور جیسے ملک کو آپ نے دیکھا کہ ظاہر سیاست بھی ہوئی, بزنس بھی آیا, بزنس گیا بھی, ساحرے کے درمیان میں وہ بھی ہوا, ہم نے دیکھا وار اینڈ ٹیررزم بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. تو آپ کو اب آج کا پاکستان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے یہ پاکستان ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے جی. صرف ہمارے جو لیڈرز ہیں نا, عمران خان کو چھوڑ کے اس جیسا لیڈر بہت کم اللہ پاک دیتا ہے. صاحب کو کرپٹ نہیں ہے. یہ جب میں کوٹل میں کام کرتا تھا نا, ایک ٹھنڈی سڑک ہے حیدرآباد میں, وہاں سے میں گزرتا تھا تو ادھر ایک بنگلہ تھا, اس کی چھت پر ایک کمرہ تھا, اس کمرے کے اوپر یہ عمران خان کا پرچر لگا ہوتا تھا. اچھا, میں کہتا یار کبھی اس کو بھی اللہ پاک شاف دے گا, وہ دے دی اللہ پاک. اس سے ایک چیز اور بتاؤں آپ کو, جب ہم چلے گئے نا انڈیا, پہنچ گئے کیمپوں میں آ گئے, تو وہاں پر ایک بڑا سا میدان تھا, بہت بڑا میدان تھا. اس پہ انہوں نے 4 پورشن کیے تھے. بولا جی پہلے آپ اس پورشن میں جائیں گے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے یہاں رکھ دیں گے. پھر آپ دوسرے پورشن میں جائیں گے, وہاں پر آپ یہ کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے میں پہنیں گے. تو جو کچھ ہمارے پاس دولت تھی, کچھ تھی, سب کی سب پہلے پورشن میں رہے گی. آپ یقین مانیں, یہ ہماری جتنا بھی کام ہوا ہے نا, یہ ہمارے لوگوں نے کی زیادتیوں کی وجہ سے ہے. ایک فوجی کی کیا تنخواہ ہوگی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ کالے کالے بکس نوٹوں کے بھرے ہوئے دیکھے. کہاں سے آئے بھائی؟ یہ ہماری اپنی زیادتیاں تھیں, ان کا بنگالیوں کا قصور نہیں تھا. آخر مکتی بانی پھر انہوں نے جب بہت زیادتی ہو جاتی ہے نا, پھر وہ اٹھتے ہیں بیچ میں سے, یہ وجہ سے ہمیں مار. تو ہمارا بلکہ اس کو کہا بھی, مدنی صاحب کو, ہمیں پیسے نہیں دے رہا تھا کہ نہیں یہ سیٹ کے یہ بھوک مر رہے ہیں, کچھ تو دے دو. وہ جی ایم صاحب نے کہا, اسلم صاحب نے, یار اس کو ادھر کو لے جاؤ اور اس میں سے پیسے نکالو اور جو مرضی لے دو. انہوں نے آرڈر کیا. جب وہاں گئے تو اس کی ہم نے ایک گیند بنا لی تھی پیسوں کی, بوری سی کے, اس کو ہم کھیلتے تھے. جب وہاں گئے انہوں نے کہا جی اس پورشن میں آپ سب چیزیں رکھ دو. میں نے بندری صاحب کو بولا, سیٹ کا باندھ دیا. میں بولا وہ آپ کے پیسے پڑے لے لیا. ایسے تو واقعات. جب آپ پاکستان میں یہ جو زمان ٹیکسٹائل مل میں تھے, تو اس وقت آپ سیٹھ عابد کے ساتھ کلوزلی کام کرتے تھے یا مختلف جگہوں پر تھے؟ نہیں, صرف اسی فیکٹری میں نے کام کیا 28 سال. اچھا, ہاں, سیٹھ عابد. اچھا اچھا اچھا. یہ بہت نائس آدمی, اس جیسا آدمی اللہ پاک شاید ایک صدیوں میں پیدا کرتا. انتہائی نیک آدمی, انتہائی مطلب 5 وقت نمازی, بے انتہا شفیق. وہ جب مرضی آ گیا نا ہمارے پاس 5,000 روپے میں جی ایم, تو اس کو کہیں سے 6-7 ہزار ملے, وہ وہاں چلا گیا. تو ادھر فیکٹری میں کوئی بندہ نہیں کمانڈ کرنے کے لیے. جب سیٹھ عابد کو خبر پہنچ گیا وہاں پہ فیکٹری میں, نماز پڑھی, دربار لگایا باغیچے میں. بولا کیا بات ہے؟ بولے یہ بات ہے, وہ کوئی کمانڈ کرنے کا بندہ ہی نہیں ہے, وہ تو چلے گا وہ وہاں پر 6-7 ہزار میں, 5 سے 2-3 ہزار زیادہ ملے اس کو, وہاں چلے گا. بولا اچھا, یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں اندر والے بھی جو ورکر کام کر رہے ہیں 2-2.5 ہزار, سب کی تنخواہ آج سے ڈبل. یعنی
میری 800 تھی تو 1600 ہو گئی ایک دن کے اندر؟ بس کر دی، بولا میں نے آشا کر دی سب کو. جب اس کو پتہ چلا وہ بھی آ گیا اس کی 10,000 کے ایسے ہوتی. اچھا، ان کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہیں. ایک ان کے میرا خیال ہے بیٹے کا قتل بھی ہوا. جی، اور بیٹے کا حافظ صاحب، اللہ پاک اس کو غریب کے جنت کرے. حافظ صاحب چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، اتنا سا، ایسے کوئی 12-13 سال کا. میں اس کو روزانہ لے جاتا تھا شہر، کیونکہ میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ مجھے کسٹم آفس اور شہر کے کام، بینک وغیرہ. تو اس کو چھوڑتا تھا مدرسے میں، وہاں پر وہ پڑھتا تھا. 2-2:30 بجے وہ فارغ ہو جاتا تھا، پھر میں اس کو واپسی میں لے آتا تھا. میرے دیکھتے دیکھتے وہ حافظ قرآن ہو گیا. پھر حافظ کے 4-5 بچے ہیں، صرف ایک ہی حافظ بولتا ہے اور ایک بڑی بیٹی بولتی ہے. باقی اولاد تو اب تو بوڑھی ہوگی، وہ ساری گونگی. 2 بیٹے تو امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے گونگے. اتنے شاندار بچے کے دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی. اچھا، ہاں بہت ہی پیارے. نواز شریف کے جو جگہ ہے نا یہاں پہ لاہور میں، رائے ونڈ میں جو ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ان کا بہت بڑا کنسٹرکشن کا کام ہے. اچھا، بے انتہا بڑا، یعنی 2-4 کنار کے بنگلے بنا کے بیچتے ہیں. تو پہلے گارڈ تھی کسی اور کمپنی کی، 20-25 آدمی کسی اور کمپنی کی. تو بیٹے نے بولا حافظ صاحب نے کہ ابا جی یہ بات ہے، کام بہت ہے تو ہمارے پاس گارڈ کم ہے. بولا بیٹا پھر اور لے آؤ، پر اس کمپنی کی نہ لانا، کسی اور کی لانا، تاکہ دونوں کا کمپٹیشن رہے. اچھا. جب یہ بیٹا لے کر آیا، اس کا دوست اور وہ دونوں آگے گاڑی میں تھے، پیچھے گارڈ تھی، آگے بھی گارڈ تھی جو پہلے آتی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید کوئی حملہ ہو گیا، یہ جو پیچھے اتنے گارڈ آ رہی ہے. انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. یہ پیچھے جو آ رہی تھی انہوں نے بھی شروع کر دی. وہ بیچ میں آ گئے دونوں، ادھر ہی شہید ہو. کسی حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اللہ پاک کو ایسے ہی منظور تھا. اچھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب تو سیٹھ عابد صاحب ہی 1 ہفتہ 10 دن میں فوت ہو گئے. جی. اللہ. اور جو بھٹو کا ٹائم تھا جب آپ واپس پاکستان آئے اور ان کے ساتھ تھے، تو اس وقت سیٹھ عابد کا ایک ٹائم ایسا بھی تھا جس میں ان کو موسٹ وانٹیڈ پرسن پاکستان میں وہ ہو گئے تھے. ہاں میں بتاتا ہوں. تو اس کا کیا آپ کو؟ وہ بھٹو نے ایسا کیا تھا کہ ان کی سیٹھ عابد کی کوئی بیٹے یا کس کو اغوا کر دیا تھا انگلینڈ میں. اچھا. تو سیٹھ عابد نے اس کی بیٹی کو ادھر انگلینڈ میں اغوا کر دیا. بولا آؤ مقابلہ کرو. پھر اس لیے وہ تو پھر چھوڑ دیا ایک کر کے. یہ بات ہے. بے نظیر کو اغوا کیا تھا؟ ہاں جی. اچھا. ہاں بے نظیر کو. اور اس زمانے میں جب یہ موسٹ وانٹیڈ تھا نا، ہماری فیکٹری میں رہتا تھا مزدوروں کے ساتھ سیٹھ عابد. اچھا. مزدور بنا ہوا، کپے لگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پوری پاکستان اسٹیٹ ڈھونڈ رہی ہے. اور وہ جو ہے یہ سیٹھ عابد وہ چیز ہے کہ اگر یہ آپ کو کیا بتاؤں، شاید آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں گیا ایک دفعہ ملٹری کورٹ میں، وہاں پہ جناب علی وہ ہمارے کیس لگتے تھے، مزدور کرتے تھے، پھر جانا پڑتا تھا. تو اس کے جو تھا نا وہاں پر بریگیڈیئر صاحب یا میجر جنرل صاحب کے کچھ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ جب انہوں نے سنا زمان ٹریکٹر سے بندے آئے ہیں، تو وہ اٹھ کے ملا ہمیں. میں کہا یا اللہ خیر، بڑی رسپیکٹ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا جی سیٹھ عابد نے ہمارے ساتھ وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. بولا جی کیا خیریت؟ ہمیں جب تک نہیں بولا سیٹھ عابد نے یہ جو ایٹم بم ہم نے بنایا ہے نا، اس کے کچھ پرزے نہیں مل رہے تھے. اچھا. ہاں جی. تو ضیاء الحق نے کہا، کسی نے کہا کہ جی سیٹھ عابد سے بات کریں، وہ لا دے گا. اچھا. بادشاہ آدمیوں نے فٹافٹ ٹیلی فون لگ گئے. وہ ٹیلی فون میں نے دیکھا اتنا سا لال رنگ کا، سیٹھ عابد کی ٹیبل پر پڑا تھا. اور وہ ایسا ٹیلی فون تھا کہ وہ ٹریس نہیں ہوتا تھا. جو مرضی کر لو، صرف ڈائریکٹ ضیاء الحق اور اس کا. ضیاء الحق نے اس سے بات کی. اس نے کہا جی ضیاء صاحب میں لا دوں گا، پر میں وعدہ نہیں کرتا ہوں. بولا اچھا بیٹا کوشش کرنا، کیونکہ ہم پھنس گئے، ہم نے دھماکہ کرنے اور یہ کرنے ہی نہیں دے رہا نواز شریف. یہ انڈیا کی طرف ہے، یہ پیسے لے کر نہیں کرنے دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جب تو میں ضرور لاؤں گا. وہ لا بھی ہے اس نے.
اچھا ہاں دیکھو کتنا بڑا کام کیا. وہ پرزے لائے, اس میں ڈلے, پھر جا کے وہ دھماکہ ہوا. ہمیں اس میجر نے بتایا, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا. یہ سیٹھ آدمی وہ چیز بہت ہی نیک آدمی تھا ماشاء اللہ. آپ کے خیال میں کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور بولوں گا پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے, کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسمگلنگ کرتے تھے ہاں اور جی یہ سارا بالکل کچھ کرتے بالکل تھے. کرتے تھے, پر وہ کوئی اسمگلنگ وہ ہیروئن کی یا ڈرگس کی نہیں کرتے تھے, سونے کی کرتے تھے. اچھا اور سونا کیسے لاتے تھے؟ بڑے بڑے انہوں نے مضبوط قسم کے لوہے کے الماریاں بنوائی تھیں, جس کو کہتے ہیں وہ سیف, اتنے وہ سونے سے بھری ہوتی تھی. اور وہ نیچے جہاز کے نیچے باندھ دیتے تھے, نیچے جہاز کے باندھ دیتے تھے. وہ آتے تھے, سب چیک کرتے تھے, کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ پھر غوطہ خوروں کو بیچتا تھا نیچے, وہ ان سے سونا نکال کے لے آتے. یہ تھا. تو وہ آپ کے خیال میں وہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے سونا باہر جا رہا تھا یا اس نہیں طرح نہیں, سے. پاکستان سے کوئی نہیں جا رہا. اچھا پاکستان میں آتا تھا. جس وقت ضیاء الحق نے اس نے وہ پرزہ لا دیا نا, اس وقت سیٹھ عابد کا 4.5 من سونا ریکارڈ میں ہے. انڈیا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پکڑا ہوا تھا. ضیاء الحق نے اسی وقت آرڈر کیا چھوڑ دو. اچھا ہاں 4.5 من سونا اسی وقت چھوڑ دیا. یہ ریکارڈڈ چیز ہے. تو آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی اس کمپنی سے؟ میری ریٹائرمنٹ 2002 میں. اچھا چھوڑ نہیں رہے تھے. میں بولا اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا. واقعی حقیقت ہے, انگریز پاگل نہیں ہے جو 60 سال کے بعد ریٹائر کرتے تھے. واقعی میں جب سوچتا تھا مجھے حیرت ہوتی کہ کیا ہو گیا دماغ کو. سامنے میرے 6-7 بندے بیٹھے ہوتے تھے جو میرے اسسٹنٹ تھے. ان کو میں ایسا دیکھتا رہتا کہ یار کوئی میری طرف دیکھے تو میں اس کو بلاؤں. نام نہیں یاد رہتے. تو بس صحیح تھا وہ بالکل. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے درمیان میں 10-12 سال تو ایسے آئے, آپ نے ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا ٹائم گزرا ہے, 10-12 سال ایسے آئے تھے بجلی کی وجہ سے اور ٹیررزم کی وجہ سے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی تھی. بہت اچھا سوال ہے. اس وقت پاکستان کی انڈسٹری اتنی بوم کر رہی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انڈیا کے جو آرڈر تھے سارے کینسل ہو گئے, وہ سب پاکستان کو. بنگلہ دیش کے آرڈر سارے کینسل ہو گئے, سب پاکستان کو. یہاں کا ہر یونٹ چل رہا ہے پتہ نہیں 7-8 کروڑ میٹر کپڑا شارٹ ہے جو ہم نے سپلائی دینا ہے باہر. اچھا ہاں جی سمجھ گیا. اور ٹیکسٹائلیں اور لگ رہی ہیں بہت. مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان. وجہ کیا؟ بجلی کا ریٹ آدھا کر دیا ٹیکسٹائل. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ زیادہ ہوپ فل ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اگر یہ لیڈر رہ گیا تو ہوپ فل ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات کی, وہ بس مہنگائی کے لیے روتے ہیں. ٹھیک ہے ان کا بھی حق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی گورنمنٹیں تھیں اس میں نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, نواز شریف وغیرہ یا زرداری, یہ صرف لٹیرے تھے. سارے پاکستان کی دولت لوٹ کے باہر لے گئے. جو باہر پیسہ لے گئے ہیں اس کا سود جو ہے نا 6 ارب روپیہ سالانہ دینا پڑتا ہے پاکستان کو اس وقت بھی. اب انشاءاللہ پاکستان کی معیشت اچھی ہو گئی ہے اور ادھر سے بے انتہا پیسہ بھی آ رہا ہے, ڈالر بھی بہت ہو رہا ہے. اپنے سعودی عرب کے تمام پیسے انہوں نے دے دیے ہیں. جو چلیں میں اس کانورسیشن کو ختم کروں گا, لیکن میں اس میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا. آپ ظاہر ہے 81-83 سال آپ نے اس دنیا میں گزارے. ظاہر ہے بندہ جوان ہوتا ہے تو کچھ مختلف تو خیالات رکھتا ہے, سوچ رکھتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے, ایک تو یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھپی ہوئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ پاسٹ میں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا اس ٹائم ایکچولی یہ ہو رہا تھا, ہم کیا سوچتے تھے اور ایکچوئل کیا ہو رہا تھا. پتہ ہی نہیں تھا, جوان تھے. جی تو آج کل کے نوجوان اور جوانوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ آج کل کے جوان ہم سے زیادہ اچھے ہیں. اچھا یہ ہر چیز کی نو ہو رکھتے. جیسے یہ حمزہ بیٹھا ہے, آپ یقین مانیں کہ اس کو مجھ سے زیادہ نالج ہے. ہر چیز کی اس کو نالج. ہمارے وقت میں نہیں. اس وقت تو ہم بس ایسے ہی تھے ہمارا. تو آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ بہت صحیح جا رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل بہت کانفیڈنٹ ہے.
چلیں انکل بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ کوئی اتنی بات نہیں. ساری کہانیاں شیئر کیں. اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ جو خاص آپ نے جو سیٹ عابد اور خاص کر پرٹیکولرلی جو 1971 کی جنگ ہے, بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی ایکسپیرینس کیا. آپ نے سویلین ہوتے ہوئے ایکسپیرینس کیا. ملٹری کا ایک فرق ہوتا ہے ہاں جو بہت فرق ہوتا ہے. سویلین والا ہے, ہاں جی وہ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے, تو آپ نے وہ بھی شیئر کیا. بہت شکریہ اس سارے اس کا. میری خواہش تھی کہ میں چیزیں بتا دوں. ابھی بہت چیزیں رہ گئی ہیں, ذہن کام نہیں کرتا, بہت چیزیں رہ گئی. آپ کوئی کتاب لکھیں تو شاید میرا خیال ہے کہ جو ویور ہیں وہ بھی دیکھنا پسند کریں گے, پڑھنا پسند کریں گے اگر ٹائم وقت نکال نہیں کے. یار, اب اتنا مجھے وہ بہت زیادہ چیزیں جو میں پڑھتا ہوں ہاں, تو اس سے مجھے مطلب ٹائم نہیں ملتا. چلیں, بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. اور ہمارے تمام سننے والے بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہماری یہ ایپیسوڈ دیکھی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ان کی اسٹوری سنی اس کے بارے میں اگر کوئی خیالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا. آڈیو پلیٹ فارم سے سننے والے لوگ جو ہیں وہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو آنے والی ایپیسوڈس کا ان کو نوٹیفیکیشن ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب والے لوگ اگر لائک کا بٹن دبائیں گے تو ہماری انگیجمنٹ بڑھے گی. اور اسی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبسکرائب کا بٹن نہیں دباتے. میں دیکھ رہا تھا ہماری انالیٹکس کے حساب سے 40% لوگ جو ہیں وہ انسبسکرائبڈ ہیں. تو پلیز ضرور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ کا آپ کو پتہ لگے. اسی کے ساتھ دس واز سید مزمل حسن زیدی. یو آر واچنگ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون.